اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ اردو ہسٹری کے معزز سامعین، آپ کو ویلکم کیا جاتا ہے ہماری اس نئی ویڈیوز میں۔ آج ہم بات کریں گے محمود گاوا کے بارے میں، جنوبی ہند کی سلطنت کے نہایت لائق اور صاحب علم وزیر اعظم کے بارے میں، جن کا نام ہے محمود گاوا۔ ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ہمارا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ مہمان رخصت ہو چکے تھے، کھانے کے برتن سمیٹے جا رہے تھے اور خدام برتن اٹھا کر لے جا رہے تھے۔ دعوت کے میزبان میدانوں کو الوداع کہنے کے بعد لوٹ آئے تھے۔ ان کی عمر تقریباً 55 برس ہوگی۔ ان کا باریش چہرہ ایک جہاندیدہ اور مدبر شخص کا چہرہ دکھائی دیتا تھا۔ میزبان ایک کمرے میں داخل ہو گئے۔ کمرے میں داخل ہو کر انہوں نے دروازہ بند کر لیا۔ پھر ان کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے۔ وہ شدید بے چینی کے عالم میں گریہ وزاری کر رہے تھے اور ان کی آنکھوں سے بہنے والے اشک ان کے چہرے کو بھگو رہے تھے۔ کچھ دیر بعد وہ کمرے کا دروازہ کھول کر باہر آئے۔ انہوں نے حکم دیا کہ ان کی تمام دولت اور متاع مال و متاع شہر کے تمام علماء کرام اور درویشوں میں تقسیم کر دیا جائے اور ان کے لیے صرف کتابیں، گھوڑے اور ہاتھی رہنے دی جائیں۔ حکم پر فوراً عمل کیا گیا۔ ایک عالم دین نے ان سے سوال کیا، آپ نے اپنے لیے صرف کتابیں، گھوڑے اور ہاتھی ہی کیوں پسند کیے ہیں اور باقی تمام دولت کیوں بانٹ دی ہے؟ جواب ملا، جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس دعوت میں سلطنت کے فرما رواں محمد شاہ سوم اور ان کی والدہ ملکہ مخدومہ جہاں شریک تھیں۔ ملکہ صاحبہ نے مجھے بھائی کہہ کر مخاطب کیا۔ میرے نفس نے اس پر سرکشی کی اور غرور و تکبر نے میرے دل میں جگہ پیدا کر لی۔ میں نے اس تکبر اور سرکش نفس سے نجات حاصل کرنے کے لیے یہی مناسب سمجھا کہ اپنی دولت سے چھٹکارا حاصل کر لوں۔ رہی یہ کتابیں تو یہ طالب علموں کے لیے واقف ہیں اور یہ گھوڑے اور ہاتھی حکمران وقت کی ملکیت بھی ہیں۔ یہ بلند پائے شخصیت تھی جنوبی ہند میں سلطنت کے قابل، واجب الاحترام اور عظیم وزیر اعظم محمود گاوا کی، جنہوں نے سلطنت کو بام عروج پر پہنچانے میں اہم کردار ادا کیا۔ اور جب ان کی خدمات کے صلے میں ملکہ نے انہیں بھائی کہہ کر مخاطب کیا تو انہوں نے اپنے نفس کے فتنے سے بچنے کے لیے اپنی دولت اور مال و متاع سے نجات حاصل کر لی۔ محمود گاوا کا پورا نام خواجہ عماد الدین محمود ہے۔ ان کے نام کے ساتھ گاوا دراصل ان کی جائے پیدائش کی نسبت سے لگا دیا گیا ہے۔ یہ 1405 عیسوی میں ایران کے علاقے گیلان کے ایک گاؤں گاوان میں پیدا ہوئے۔ ان کا خاندان گیلان کے علاقے میں حکمرانی کے فرائض سر انجام دے چکا تھا۔ محمود گاوا کے والد کا نام خواجہ محمد تھا۔ ان کے چچا خواجہ شمس الدین گیلان کے حکمران کے وزیر تھے۔ محمود کی عمدہ تعلیم و تربیت میں ان کے چچا اور دیگر رشتہ داروں کا بڑا حصہ ہے۔ حصول تعلیم کے بعد محمود گاوا نے اپنے چچا کے ساتھ امور مملکت میں حصہ لینا شروع کر دیا تھا۔ عالم جوانی میں انہوں نے حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کی۔ ابھی وہ سرزمین حجاز میں تھے کہ انہیں گیلان کے سیاسی حالات تبدیل ہونے کی اطلاع ملی۔ انہیں بتایا گیا کہ گیلان کے حالات کے خاندان کے لیے سازگار نہیں ہیں۔ انہیں ایران کے دیگر علاقوں میں بعض عہدے پیش کیے گئے، لیکن انہوں نے معذرت کر کے تجارت کا پیشہ اختیار کر لیا۔ اسی دوران انہوں نے قاہرہ جا کر محمد بن محمود الشمسی الخفی سے علم حاصل کیا اور علامہ زرکشی سے صحیح مسلم کا درس لیا۔ وہ شام کے بعض بہت پائے کے علماء کرام سے بھی مستفید ہوتے رہے۔ اس طرح کئی ملکوں کے علماء کرام سے ان کے گہرے مراسم استوار ہو گئے جو زندگی بھر قائم رہے۔ محمود گاوا کو علماء کرام اور بزرگان دین سے بڑی محبت تھی۔ تقریباً 50 برس کی عمر میں انہوں نے بر صغیر پاک و ہند کا رخ کیا۔ اس زمانے میں یہ سرزمین ہند کہلاتی تھی۔ محمود گاوا 1455 میں بذریعہ بحری جہاز روانہ ہوئے اور دا بہول کی بندرگاہ پر اترے۔ یہاں سے وہ جنوبی ہند کے مشہور بیدر پہنچے۔ یہ شہر حیدرآباد دکن سے 80 میل مغرب میں واقع ہے۔ اسی زمانے میں حیدرآباد دکن اور اطراف کے علاقوں میں بہمنی سلطنت قائم تھی۔ بہمنی سلطنت جمادی الاول اگست 1347 عیسوی میں علاؤالدین بہمن شاہ نے قائم کی تھی۔ جب محمود گاوا بیدر پہنچے تو اس زمانے میں یہاں بہمنی سلطنت کے 10ویں حکمران علاؤالدین ثانی برسر اقتدار تھے۔ بیدر پہنچ کر محمود گاوا نے تجارت شروع کر دی۔
ساتھ ساتھ علماء کرام کی صحبت میں بھی اٹھتے بیٹھتے ان کے علم اور لیاقت کے چرچے جلد ہی عام ہو گئے۔ محمود دیگر علماء کرام سے ملنے کے لیے دہلی جانے کا ارادہ رکھتے تھے، لیکن بہمنی حکمراں علاء الدین ثانی نے انہیں اپنے پاس بلایا اور انہیں اچھا منصب دے کر علماء کرام کی صف میں شامل کر دیا۔ علاء الدین 1457 میں انتقال کر گئے۔ ان کی وفات کے بعد ان کے بیٹے ہمایوں حکمران بنے۔ ہمایوں نے محمود گاما کو ملک التجار کا لقب دیا، جو اس دور میں بڑے اعزاز کی بات تھی۔ ہمایوں کا دور سیاسی بے چینی کا دور تھا۔ محمود گاما ہمایوں کے تقریباً 3 سالہ دور مطلب 862 ہجری 865 ہجری یوں سمجھیں بمطابق 1457 عیسوی اور 1461 عیسوی میں تلنگانہ کے علاقے میں بغاوتوں کو سرد کرنے اور نظم و نسق کے قیام میں مصروف رہے۔ ہمایوں کا انتقال 1461 عیسوی میں ہو گیا۔ ان کے بعد ان کے کم سن بیٹے نظام شاہ کو تخت نشین کیا گیا۔ نظام شاہ کے اسی دور میں محمود گاما کو بیجاپور کا طرفدار صوبے کا حاکم بنا دیا گیا۔ محمود گاما نے بہمنی مملکت پر اڑیسہ کے راجہ کے حملے کو پسپا کرنے کا زبردست کارنامہ سر انجام دیا۔ ان کی جرأت کی وجہ سے راجہ کو کثیر رقم بطور تاوان ادا کرنا پڑی۔ اس کے بعد مالوا کے حکمران نے دکن پر حملہ کیا اور نظام شاہ کی فوج نے شکست کھائی، لیکن محمود گاما نے گجرات کے حکمران محمود بیگڑا کی مدد حاصل کی اور حملہ آور فوج کو مار بھگایا۔ نظام شاہ عین جوانی کے عالم میں یوں سمجھ لیں کہ 1462 اور 63 عیسوی میں انتقال کر گئے۔ ان کے بعد ان کے بھائی محمد شاہ سوم برسر اقتدار آئے۔ ان کے دور میں محمود گاما کی حیثیت اور اہمیت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ انہیں امیر الامراء اور خواجہ جہاں کے خطاب بھی دے دیے گئے، گویا اب محمود گاما کی حیثیت بہمنی سلطنت کے وزیر اعظم کی سی تھی۔ محمود گاما کو 1469 میں کوتکن کے علاقے میں بحری قزاقوں کی سرکوبی کے لیے روانہ کیا گیا۔ محمود گاما نے 3 سال کی جدوجہد کے بعد یہ علاقہ فتح کر لیا۔ بحری قزاقوں کا قلعہ کما کر دیا گیا اور گواپر پر قبضہ کر لیا گیا، جو اس زمانے میں وجے نگر کی بہترین بندرگاہ تھی۔ محمود گاما کا ایک بڑا ہی کارنامہ بہمنی سلطنت کے انتظامی امور کی اصلاح ہے۔ شروع میں یہ سلطنت 4 بڑے صوبوں پر مشتمل تھی، یعنی گلبرگہ، دولت آباد، برار اور تلنگانہ۔ ہر صوبے کو طرف کہا جاتا تھا اور ہر صوبے کے حکمراں یا گورنر کے لیے طرفدار کی اصطلاح استعمال ہوتی تھی۔ طرفدار کے اختیارات بہت وسیع ہوتے تھے۔ اپنے علاقے کا وہی مختار کل ہوتا تھا۔ محصول، مالیہ کو اکٹھا کرنا، فوج بھرتی کرنا، فوجیوں کو تنخواہ دینا، فوج کی قیادت کرنا، ہر قسم کے عہدیداروں کا تقرر کرنا، یہ سب کام طرفدار کی مرضی سے انجام پاتے تھے۔ محمود گاما دیکھ چکے تھے کہ صوبائی حکمرانوں کو لامحدود اختیار دینے کا نتیجہ ماضی میں بغاوتوں کی صورتوں میں برآمد ہوا تھا اور آئندہ کے لیے بھی یہی خطرات موجود تھے۔ جب تک مملکت مختصر تھی اور سربراہ مملکت بیدار مغز تھے، صوبائی حکمرانوں نے اطاعت کا رویہ اختیار کیے رکھا، لیکن اب مملکت وسیع ہو چکی تھی۔ محمود گاما نے صوبوں کی تعداد دوگنی کر دی، ہر صوبے کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ اس طرح صوبوں کی تعداد 8 ہو گئی۔ برار کو گاویل اور ماہور میں تقسیم کر دیا۔ دولت آباد کے 2 حصے دولت آباد اور لکھبار کہلائے۔ گلبرگہ کی تقسیم سے گلبرگہ اور بیجاپور وجود میں آئے اور تلنگانہ کے 2 حصے ہوئے تو وارنگل اور راجہ مہندری کے نام کے 2 صوبے نمودار ہوئے۔ اس کے ساتھ ساتھ طرفداروں کے اختیارات میں بھی مزید کمیاں ہوتی چلی گئیں۔ محمود گاما کے ان اقدامات سے مملکت کو درپیش سیاسی خطرات اور انتظامی مشکلات میں تو کمی ہو گئی، لیکن طرفداروں کی ناراضگی میں اضافہ ہو گیا، کیونکہ ان سے اختیارات چھین لیے گئے تھے، اس لیے کہ اب ان کے اختیارات بھی محدود کر دیے گئے تھے۔ اب ان کی آمدنی بھی گھٹ گئی تھی۔ در حقیقت محمود گاما کا یہ اہم سیاسی فیصلہ ہی ان کی جان لینے کی سازش کا بیش خیمہ بنا۔ محمود گاما کے ہاتھوں صوبوں کی تقسیم سے سب سے زیادہ شکایت تلنگانہ کے طرفدار ملک حسن بحری نظام الملک کو ہوئی۔ انہوں نے جن کے اختیارات اور آمدنی پر اس تقسیم سے بھاری ضرر پڑی تھی، اب انہیں صرف نئے صوبے راجہ مہندری کی طرفداری پر قناعت کرنا پڑ رہی تھی۔ انہوں نے ایک سازش کی اور محمود گاما کے معتمد خاص کو دھوکہ دے کر ایک سادہ کاغذ پر محمود گاما کی مہر لگوا لی۔ اس کے بعد اس کاغذ پر محمود گاما کی طرف سے اڑیسہ کے راجہ کے نام ایک خط لکھا گیا، جس میں اسے بہمنی سلطنت پر چڑھائی کرنے کی دعوت دی گئی۔
ملک حسن بحری اور ان کے ساتھیوں نے یہ جعلی خط بہمنی سلطنت کے حکمران محمد شاہ سوم کو دکھایا اور انہیں باور کرا دیا کہ محمود گاوا ان کی حکومت کے خلاف منصوبہ بندی کر رہے ہیں اور اڑیسہ کے راجہ کی مدد سے مملکت پر قبضہ کرنے کی کوششوں میں مصروف ہیں۔ محمد شاہ سوم ان لوگوں کی باتوں میں آ گئے، انہوں نے محمود گاوا کو طلب کر لیا۔ محمود گاوا محمد شاہ سوم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ محمد شاہ نے ان سے پوچھا کہ غداری کی سزا کیا ہے؟ محمود گاوا نے بلا تعمل جواب دیا، موت۔ اس کے بعد محمد شاہ نے وہ جعلی خط دکھایا جو مبینہ طور پر انہوں نے اڑیسہ کے حاکم کو لکھا تھا۔ محمود گاوا نے بلا جھجک کہا، یہ مہر تو اصلی ہے لیکن خط جعلی ہے، لیکن محمد شاہ کو یقین نہ آیا اور انہوں نے محمود گاوا کو سزائے موت دینے کا حکم صادر کر دیا۔ 5 صفر 1481 کو عالم اسلام کی اس عظیم مدبر سیاستدان اور صاحب علم شخصیت کو سزائے موت دے دی گئی۔ جب تلوار ان کی گردن پر پڑی تو انہوں نے بلند آواز میں اس بات پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے شہادت کی موت عطا فرمائی ہے۔ بعد میں محمد شاہ سوم نے تمام معاملات کی تحقیق کرائی تو ان پر یہ حقیقت منکشف ہوئی کہ محمود گاوا بالکل بے گناہ تھے اور وہ کتنی قابل قدر شخصیت تھے، لیکن اب پشیمان ہونے سے کیا حاصل تھا؟ تاہم محمد شاہ کے حکم پر محمود گاوا کو پورے سرکاری اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا گیا۔ ان کی قبر بیدر سے 2 میل دور موزہ گوران ہلی بہمنی دور کا بہت بڑا قبرستان ہے، اس میں آج بھی موجود ہے۔ محمود گاوا نے اپنے ترکے میں بہت سی تھوڑی نقدی اور 3000 بیش قیمت کتب پر مشتمل ایک کتب خانہ چھوڑا۔ محمود گاوا بے حد علم دوست انسان تھے، وہ خود بھی پائے کے عالم تھے۔ ادب، شاعری اور انشاء پردازی میں انہیں کمال حاصل تھا۔ وہ طب اور ریاضی کے علوم میں بھی مہارت رکھتے تھے اور علم حیت پر بھی انہیں مکمل عبور حاصل تھا۔ انہوں نے ایک دھوپ گھڑی بھی ایجاد کی تھی۔ اس ایجاد کا تذکرہ ایک روسی سیاسی اتھیاناسیوس نکینیتن نے اپنے سفر نامے میں کیا ہے۔ محمود گاوا اچھے شاعر تھے۔ ان کی شاعری کا مجموعہ دیوان محمود گاوا کے نام سے مشہور ہے۔ ان کی اصل شہرت کا باعث انشاء پردازی یعنی خطوط اور دستاویزی نویسی کے موضوعات پر ان کی 2 تصانیف ہیں۔ یہ تصانیف ریاض الانشاء اور مناظر الانشاء کے نام سے لکھی گئی تھیں۔ ریاض الانشاء محمود گاوا کے ان خطوط کا مجموعہ ہے جو انہوں نے مختلف سیاسی اور غیر سیاسی شخصیات اور اپنی عزیزوں کو تحریر کیے تھے۔ یہ خطوط زبان اور بیان کے لحاظ سے بہت بلند تھے اور فصاحت و بلاغت کا بہترین اعلیٰ نمونہ تھے۔ ان مکاتبین میں 3 قسم کے خطوط شامل تھے۔ ایک تو وہ خطوط تھے جو محمود گاوا نے بہمنی حکمران محمد شاہ سوم کی جانب سے مختلف حکمرانوں کو تحریر کیے تھے۔ دوسرے وہ خطوط تھے جو محمود گاوا نے علماء کرام کو تحریر کیے تھے، اور بعض خطوط وہ بھی تھے کہ انہوں نے اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں کو لکھے تھے۔ یہ تینوں اقسام کے خطوط محمود گاوا کی ہمہ پہلو شخصیت کو اجاگر کرتے ہیں۔ یہ تمام خطوط ایک لحاظ سے اس دور کی تاریخ بھی ہیں کیونکہ ان سے اس زمانے کے سیاسی، سماجی اور معاشرتی حالات کا علم ہوتا ہے۔ مناظر الانشاء کے نام سے محمود گاوا کی کتاب دراصل قواعد و انشاء نویسی پر ایک بلند پایہ کتاب ہے۔ اس کتاب کا قلمی نسخہ مخطوطے کی صورت میں جامعہ پنجاب لاہور کے کتب خانے میں موجود ہے۔ اس زمانے میں انشاء نگاری ایک مستقل علم اور فن تھا۔ انشاء پرداز کے لیے بہت سے علوم کا جاننا بہت ضروری ہوتا تھا۔ محمود گاوا نے اس کی تفصیل لکھی اور انشاء پردازوں کی 4 اقسام بیان کی ہیں۔ سرزمین ایران کے مشہور عالم، شاعر اور مفسر مولانا عبدالرحمن جامی بھی محمود گاوا کے علم اور فن اور انشاء پردازی کے معترف تھے۔ مولانا جامی اور محمود گاوا کے درمیان خط و کتابت رہتی تھی اور خطوط میں مولانا جامی نے محمود گاوا کو خراج تحسین بھی پیش کیا ہے۔ محمود گاوا نے مولانا عین الدین بیجاپوری کی کتاب کتاب الانوار پر نظر ثانی بھی کی۔ اس کتاب میں اولیاء کرام کے حالات موجود ہیں۔ محمود گاوا نے اس کتاب کو نظر ثانی کرنے کے بعد مولانا عبدالرحمن جامی کی خدمت میں بھیجا اور مزید حالات لکھنے کی گزارش کی، جس پر مولانا جامی نے کتاب نفحات الانس تصنیف فرمائی، جو علماء کرام کا وسیع تذکرہ اس میں موجود ہے۔ محمود گاوا ایک اچھے خوش نویس بھی تھے۔ علماء کرام کے نام خطوط میں محمود گاوا کی علمی حیثیت پوری طرح آشکار ہوتی تھی۔ یوں تو ان کا ہر خط انشاء و پردازی کا اعلیٰ نمونہ ہے، لیکن علماء کرام کے نام لکھے گئے خطوط میں تو لفظوں کے انتخاب اور جملوں کی ساخت میں انہوں نے کمال کر کے دکھایا۔ اساتذہ کے اشعار کا برمحل استعمال ان کی ایک اور خوبی ہے۔ محمود گاوا نہایت مدبر اور نکتہ رس سیاستدان بھی تھے۔ انہوں نے نہ صرف مملکت کے داخلی امور پر کڑی نظر رکھی، سیاسی عدم استحکام پیدا نہ ہونے دیا اور بغاوتوں کو فرد کر دیا، بلکہ امور خارجہ پر بھی بھرپور توجہ دی۔ انہوں نے بہمنی سلطنت کو بیرونی خطرات سے محفوظ رکھا۔
اطراف کے تمام حکمرانوں سے ان کے دوستانہ تعلقات تھے۔ گجرات کے محمود بیگڑا نے تو جنگ میں ان کی مدد بھی کی تھی۔ ہمسایہ سلطنتوں میں وہ اپنے نمائندے اس طرح مقرر کرتے تھے جس طرح آج کل مملکتیں اپنی سفیر مقرر کیا کرتی ہیں۔ سفیروں کے تقرر سے قبل انہیں باقاعدہ تربیت دی جاتی تھی۔ محمود گاما دولت عثمانیہ کے سربراہ مشہور عالم فاتح قسطنطنیہ سلطان محمد فاتح کے ہم اثر تھے۔ سلطان محمد فاتح سے ان کی خط و خطابت بھی رہتی تھی۔ انشاءاللہ ہم سلطان محمد فاتح کے بارے میں بہت جلد ویڈیوز بنائیں گے۔ محمود گاما کشمیر کے عظیم حکمراں زین العابدین، سندھ کے جہاں نظام الدین اور مالوہ کے محمود خلجی کے بھی ہم اثر تھے۔ محمود گاما نے بہمنی سلطنت کی فوج کو بھی اعلیٰ خطوط پر منظم کیا تھا۔ ان کی جہاں دیدگی اور تدبر کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ان کے انتظامات کے نتیجے میں فوج کے معمولی سپاہی سے اعلیٰ افسران تک سب ہی بے حد مطمئن اور خوش دکھائی دیتے تھے۔ محمود گاما بہت زیادہ طبیعت کے مالک تھے۔ وہ معمولی سی غذا کھاتے، سادہ لباس زیب کرتے، ان کا بستر چٹائی پر مشتمل ہوتا تھا۔ وہ بے حد دیانتدار اور خدا ترس انسان تھے۔ بہمنی سلطنت کے اتنے بڑے عہدے پر ہونے کے باوجود اپنے ذاتی اخراجات کے لیے سرکاری خزانے سے ایک زیرہ تک نہیں لیتے تھے۔ اپنی تنخواہ وہ غریبوں اور مساکین میں تقسیم کر دیتے تھے۔ اپنا خرچ چلانے کے لیے وہ تجارت کرتے تھے اور اس سے حاصل ہونے والی آمدنی کا بھی تھوڑا سا حصہ اپنے ذاتی استعمال میں لاتے تھے۔ باقی رقم ضرورت مندوں کے کام آتی تھی۔ روحی سیاہ نکے تن کے مطابق محمود گاما کے دسترخوان پر روزانہ 500 افراد موجود رہتے تھے۔ ان میں اکثر نادار اور معمولی حیثیت کے لوگ ہوتے تھے۔ 2 یا 3 روز ابھی انہی معمولی حیثیت کے افراد کے ساتھ کھانا کھاتے تھے۔ محمود گاما راتوں میں گلیوں میں گھوم پھر کر نہایت خاموشی سے حاجت مندوں کی امداد بھی کیا کرتے تھے۔ محمود گاما سے ملاقات پر پابندی کوئی نہیں تھی۔ وہ انکسار کا روشن نمونہ تھے، لیکن ان کی شخصیت اتنی بارعب تھی کہ جب وہ کسی سرکاری کام یا امور مملکت کے بارے میں کسی کو ہدایات دیتے یا باز پرس کرتے تو بڑے بڑے عہدیدار خوف سے کانپنے لگتے تھے۔ محمود گاما کے حسن انتظام اور دانشمندانہ اقدامات کے نتیجے میں بہمنی سلطنت کی اقتصادی حالت بھی بہت مستحکم ہو گئی تھی۔ ان کے دور میں بیدر کا شہر 225 میل مربع کے فاصلے پر پھیلا ہوا تھا۔ یہ قانون بنا دیا گیا کہ بہمنی سلطنت کے باشندے صرف وہ اشیاء استعمال کریں جو اپنے ملک میں بنتی ہوں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مصنوعات کی تیاری کے معاملے میں ملک خود کفیل تھا۔ مورخین بھی اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ بہمنی سلطنت کی سب سے اہم بندرگاہ مصطفی آباد داب بہول سے مال و اسباب کے بھرے ہوئے جہاز چین، افریقہ اور دیگر ملکوں کو بھیجے جاتے تھے۔ بہمنی دور کے مشہور جغرافیہ نویس مولانا آزادی کے مطابق بہمنی سلطنت سے جو مال برآمد کیا جاتا تھا اس میں ہیرے، موتی، فولاد، ہاتھی دانت، ادویات، عطریات، بیدر کے برتن، چھیٹ، ململ اور رنگ شامل تھے۔ جو اشیاء درآمد کی جاتی تھیں ان میں اون، مخمل، زرعی کپڑے، اصفہانی ہتھیار، عربی گھوڑے، ماغزیات، فیروزہ، عقیق اور یشب شامل تھے۔ برآمد کی جانے والی اشیاء میں آم، نارنگیاں، کافور اور سندل کی لکڑی کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ محمود گاما کے دور میں زرعی اعتبار سے بھی بڑی ترقی ہوئی۔ مشہور مورخ فرشتہ کہتے ہیں کہ محمود گاما نے زعفران، امرود اور ہر طرح کے انگور کے باغات بھی لگوائے۔ انہوں نے جدید علوم زراعت سے استفادہ کیا اور درختوں میں پیوند لگا کر نئی اقسام پیدا کرنے اور میووں کو زیادہ میٹھا، خوشبودار اور مفید بنانے میں کامیابی حاصل کی تھی۔ ان کے دور میں گلاب کے پھولوں کا رنگ حسب مرضی تبدیل کر لیا جاتا تھا اور نئی قسم کے گلاب کے پودے اگنے لگتے تھے۔ زرعی ترقی کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ ماہرین انگور کے ایسے خوشے حاصل کر لیتے تھے کہ جن میں مختلف رنگوں کے انگور کے دانے موجود تھے۔ مولی، گاجر، شلجم جیسی ترکاریوں کی جسامت بڑی کر لی گئی۔ زرعی زمین کو سیراب کرنے کے لیے متعدد مقام پر تالاب بنائے گئے۔ فصلوں کو امراض سے بچانے کے لیے کیمیائی مادے بھی استعمال کیے جاتے تھے۔ ان اقدامات کے نتیجے میں سینکڑوں باغات لگائے گئے جن میں باغ نعمت آباد، باغ علائی، باغ عدل، سنگار باغ وغیرہ مشہور ہیں۔ البتہ بہت سے باغات بعد میں بھی دیہی آبادی بڑھ جانے کی وجہ سے گاؤں میں تبدیل ہو گئے اور ان کے نام بھی تبدیل ہو گئے۔ محمود گاما کے دور میں مدرسہ محمود گاما کی شاندار عمارت کے علاوہ روسا، پرندہ، شولاپور اور دھروور کے مضبوط قلعے بھی تعمیر کیے گئے۔ بیجاپور میں مولانا عین الدین بیجاپوری کے مزار کا گنبد محمود گاما نے ذاتی سرمایہ سے تعمیر کروایا۔ محمود گاما کا ایک بہت بڑا کارنامہ مدرسہ محمود گاما کا قیام ہے۔ یہ کوئی معمولی مدرسہ نہیں تھا بلکہ ایک مکمل جامع یونیورسٹی تھی۔ یہ ایک قامتی طرز کا مدرسہ تھا جس میں طلباء کے لیے طعام و قیام اور لباس کی اچھی سہولیات میسر تھیں۔ طلباء
سے تعلیم، طعام اور قیام و لباس کا کوئی معاوضہ نہیں دیا جاتا تھا۔ ابتدائی اور اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے والے طلباء کے لیے الگ الگ کمرے موجود تھے۔ اساتذہ کی رہائش کے لیے علیحدہ انتظام تھا۔ مدرسے کے مصارف پورے کرنے کے لیے محمود گاوا نے اپنی جائیداد کا بڑا حصہ وقف کر دیا تھا۔ بہمنی سلاطین بھی خطیر رقوم فراہم کیا کرتے تھے اور متعدد عطیات اور جائیدادیں اس مدرسے کے لیے وقف کی جاتی تھیں۔ مدرسہ محمود گاما میں بڑے لائق اور فاضل اساتذہ کا تقرر کیا گیا تھا۔ محمود گاما نے ایران سے مشہور عام مفسر شاعر مولانا عبدالرحمن جامی کو بھی مدرسہ محمود گاما آنے کی دعوت دی تھی۔ مدرسے کے سربراہ کے طور پر انہی کا نام تجویز ہوا، تاہم مولانا جامی نے کسی وجہ سے معرت کر لی، جس کا محمود گاما کو بڑا افسوس ہوا۔ خود محمود گاما نے اپنی بے پناہ مصروفیات کے باوجود اس مدرسے میں 10 سال تک ریاضی اور علم حیت کو پڑھانے میں اہم تدریس سر انجام دی۔ مدرسے میں محض دینی علوم کی تدریس ہی نہیں ہوتی تھی، بلکہ دیگر مروجہ سائنسی علوم بھی پڑھائے جاتے تھے۔ مدرسے میں پڑھائے جانے والے مضامین میں حفظ قرآن، تجوید القرآن، تفسیر حدیث، اصول فقہ، قانون، عقائد، فلسفہ، منطق، علم کلام، بلاغت، عربی، صرف و نحو، ادب، معنی، بیان، ریاضی، ہندسیہ، حیت، طب و حکمت وغیرہ شامل تھے۔ تعلیم کے 2 درجے تھے۔ پہلے درجے میں کامیابی حاصل کرنے والے ملازم کی سند حاصل کرتے تھے، جبکہ دوسرے درجے سے کامیاب گزارنے والے مدرس کہلاتے تھے۔ ملازم کے نصاب کے 2 حصے تھے۔ پہلے حصے میں بلاغت اور علم کلام کی اعلیٰ درجے کی کتابیں پڑھائی جاتی تھیں اور دوسرے درجے میں حدیث، عقائد، اصول فقہ اور قانون کی تعلیم دی جاتی تھی۔ ملازم کی سند ملنے پر دوسرے درجے کے قاضی یا بڑے شہروں میں نائب قاضی کی ملازمت مل سکتی تھی۔ مدرس کی سند حاصل کرنے کے لیے کوئی نصاب یا امتحان مقرر نہ تھا، بلکہ ملازم کی سند پانے کے بعد ایک خاص مدت تک اعلیٰ جماعتوں کے طلباء کی تدریس کے فرائض سر انجام دینے پر ہی یہ ڈگری ملا کرتی تھی۔ اس مدت میں اطمینان بخش کارکردگی کا مظاہرہ کرنے پر ایک سند ملتی تھی، جسے رعوس کہتے تھے۔ مدرس کی سند حاصل کرنے والا سلطنت کے اعلیٰ درجے کے عہدوں کا مستحق ہو جاتا تھا۔ مدرس کے بھی کئی درجات ہیں، مثلا کاتب، منشی، مولوی اور ملا۔ منشی کو قاضی القضات چیف جسٹس کا عہدہ دیا جاتا تھا۔ سب سے اعلیٰ سند ملا کی تھی، جو تمام فنون میں کمال حاصل کرنے والے کو دی جاتی تھی۔ اس مدرسے نے نہ صرف بہمنی سلطنت بلکہ اطراف کی سلطنتوں مثلا احمد نگر، بیجاپور اور گولکنڈہ کی ریاستوں کو فقہا، قاضی، معلم، ماہرین اور منتظم فراہم کیے۔ مدرسہ محمود گاما میں ایک شاندار کتب خانہ بھی تعمیر کروایا گیا۔ محمود گاما کے زمانے میں اس کتب خانے میں 30,000 سے زیادہ قیمتی کتابیں موجود تھیں۔ محمود گاما ان کتب میں اضافہ کرواتے رہتے تھے۔ کتب خانے میں کلام پاک کا ایک نادر نسخہ موجود تھا، جس میں 1000 ورق تھے۔ ہر ورق کو اس طرح سے حفاظت سے رکھا گیا کہ قرآن شریف کے اوراق پر کبھی پرانے محسوس نہ ہونے دکھائی دیے۔ ایسا لگتا تھا کہ قرآن شریف کے اس نسخے کی تیاری آج ہی مکمل ہوئی ہے۔ اس نسخے کی تیاری کے لیے کشمیر، اصفہان، دمشق اور خود ہندوستان سے بڑے بڑے نقاش اور ماہرین بلوائے گئے تھے۔ مغل فرمانروا اورنگزیب عالمگیر نے 11ویں صدی ہجری میں بیدر کو فتح کیا تو حکم دیا کہ اس مدرسے کی حالت درست کی جائے۔ چنانچہ مدرسے کی عمارت درست کر کے اس میں مزید تدریس کا سلسلہ پھر سے شروع کر دیا گیا۔ رمضان المبارک 1494 میں مدرسے کی عمارت پر بجلی گری، جس کے نتیجے میں مدرسے کا ایک مینار، کتب خانہ اور باب الداخلہ منہدم ہو گئے۔ ریاست حیدرآباد دکن میں محکمہ آثار قدیمہ نے اس مدرسے کو اپنی تحویل میں لیا۔ آج بھی اس عظیم مدرسے کی عمارات کے کھنڈر موجود ہیں اور اپنی عظمت رفتہ کی کہانیاں سنا رہے ہیں۔ دوستوں، آج کی ویڈیو یہیں تک تھی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے گی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر لیجیے گا۔ نیکسٹ آنے والی ویڈیو میں ہم مزید ایسی کسی شخصیت کے بارے میں انشاءاللہ بات کریں گے۔ اگلی ویڈیو کے آنے تک اپنا، دوستوں کا اور رشتہ داروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔